بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى۔ 16واں پارہ سورہ مریم، آیات کریمہ 61 اور اس کے بعد والی آیت شریفہ 61 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات ہو چکی ہے۔ دو باتیں مزید اس آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ ہمیشگی کے باغات وہ کہ رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ فرمایا، یقیناً ان کا وعدہ ہمیشہ سے ہونے والا ہے۔ اللہ کرے کہ میری بات درست ہو اور میں آپ تک پہنچا پاؤں۔ آیت کریمہ پر اپنی نگاہوں کو جمائیے۔ اس آیت کریمہ سے بات ہو رہی تھی نالائقوں کی کہ انبیاء کے جانشین نماز کو ضائع کیا، شہوتوں کی پیروی کی اور ان کا برا انجام اللہ نے بیان کیا۔ پھر کیا اللہ نے فرمایا، ان میں سے جو توبہ کرے، ایمان لایا اور اچھا عمل کیا، نقشہ بدل گیا۔ پہلے انبیاء کی اولاد، ان کی نسل بری کرتوتوں کی وجہ سے نقشہ بدل گیا، نام تو وہاں نہیں چلتا۔ اتنے بڑے نام والے کرتوتوں کی وجہ سے نقشہ بدل گیا۔ پھر اتنے زیادہ برے مقام تک پہنچنے والے 3 کام کیے، توبہ کی، ایمان لائے، اچھا عمل کیا، نقشہ پھر اللہ نے بدل۔ اللہ اکبر۔ اچھا برا بن جائے اپنی کرتوت سے، برا توبہ کر کے اچھا بننے کی کوشش کرے، اللہ محروم نہیں رہنے دے۔ اب یہاں جو بات میں اپنے اور آپ کے لیے وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کو کون سی جنت دیں گے، دیکھیے ذرا، وسیم صاحب بھی اچھی طرح دیکھیں، اب آپ پوری توجہ سے دیکھو۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، ہمیشگی کی وہ جنتیں جن کا وعدہ اللہ نے نکموں سے کیا تھا۔ کن سے کیا تھا؟ اللہ اکبر، اپنے بندوں سے۔ اور ان کے بندے کون کون ہیں؟ بڑے بڑے بندے۔ یہ گناہگار، سیاہکار، مجرم، پاپی توبہ، ایمان اور اچھے عمل کے ساتھ اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ کوئی بات مستنصر جی واضح ہو رہی؟ اللہ پرانے کھاتے توبہ، ایمان اور اچھے عمل سے صاف کرتے جاتے۔ پرانی کہانی مٹا دیتے ہیں، یہ اللہ ہے۔
ان کے لیے ہمیشگی کے، پھر دیکھیے آیت شریفہ، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ کون سے باغات؟ جن کا وعدہ رحمان نے کن سے کیا؟ سب کو زور سے، اپنے بندوں سے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنے کا ارادہ اللہ کی توفیق سے لے کے آیا ہوں، بالغیب، اللہ اکبر، رحمان کے بندے، ان کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے، اور بہت بڑی خوبی ہے، رحمان کو دیکھا نہیں لیکن اس پر ایمان لائے، بن دیکھے۔ یا اللہ ہمیں سچا ایمان دے، اس کی قدر ہے عرش والے رب کے ہاں، بہت قدر، اگر ایمان سچا ہو۔ دوسرا معنی بالغیب، ان لوگوں نے جنت دیکھا نہیں، رحمان نے وعدہ فرمایا، تذکرہ کیا جنت کو آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود رحمان اپنے رب کی بات پر یقین کرتے ہوئے مان یا اللہ ہمیں بھی ایسے کر۔ اس کے بعد جنت کا اب ذکر ہو رہا ہے، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ اللہ جانے ایک ایک آیت کریمہ میں کیا کیا خزانے، اللہ ہمیں ان خزانوں کے قریب کر دے، ان کو سمجھنے والے اور مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، کچھ ہے ہمارے پاس لیکن ان کی رحمت کے بھروسے پر مانگتے جاتے، مانگنے کے قابل نہیں ہیں، میں تو نہیں، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ نہیں سنیں گے وہ اس میں، کس میں؟ جنتوں میں، لغون، بےہودہ بات، بیکار بات، لایانی بات، الا سلاما، مگر سلام، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور انہی کے لیے اس میں رزق ہوگا، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام۔ دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے، وہ اس میں بیکار بات نہیں سنیں گے مگر سلام، اور انہی کے لیے، اب آپ جی پوری توجہ کرو بیٹا، اور انہی کے لیے ان میں رزق ہوگا صبح اور شام۔ دنیا میں ایک بہت اذیتناک چیز، شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ مجھے آپ کو وہ بات سننے پر مجبور کیا جائے جو ہمارے مقصد کی نہ ہو۔ وہ مرحلہ کتنا سخت ہوتا ہے، یونس صاحب جی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور خامد اللہ سے ڈرے جو جا کے کہانی شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سارے دن کا انتظار، اب وہ اپنی کہانی لے کے بیٹھے، میں اس کے دل پہ اچھی گزرتی ہے، اس کے اپنے کئی مسائل ہیں جو پیش کرنا چاہتی ہے، وہ کیے جا رہا ہے بغیر فل اسٹاپ کے، نان اسٹاپ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح کچھ عورتیں دماغ کھا مار، بیکار باتیں۔ اور یہ میاں اور بیوی کی بات ہے، اگر کسی مجلس میں کسی ایسے شخص سے پالا پڑ جائے، ایسی کہانیاں شروع کر دیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو، تو وقت گزارنا اور پھر اٹھ بھی نہ سکیں، تو وہاں وقت گزارنا آسان ہوتا ہے کہ مشکل؟
اور خاص طور پر جب وہاں کوئی کام بھی ہو. دین کی مجلس سے تو کھسک جائیں گے، وہاں کیا کریں؟ بہت اذیت والی چیز ہے. جنت میں یہ نہ ہوگی. وہ بات سننے کو نہ ملے گی جس میں ہمارا فائدہ نہ ہو، جس میں ہماری لذت نہ ہو. وہاں ایک ایک چیز لذت والی ہے. نہیں سنیں گے اس میں بیکار بات، الا سلاما. ہاں کیا سنیں گے؟ سلام. لا الہ الا اللہ. تو کتنا صوفی بنے، راستے میں گزرتے ہوئے ایک بندہ، 2 بندے، 10 بندے اس کو سلام کہے تو اس کا چہرہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ کیوں مستقبل؟ انسانی فطرت ہے، خوش ہوتا ہے. صوفی بنے یا کچھ بنے، انسان تو ہے نا. تو وہاں کون سلام کہے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین میں رب رحیم کی طرف سے سلام ہے. اور کس کی طرف سے سلام ہے؟ فرشتوں کی طرف سے سلام ہے. دیکھیے سورہ الرعد، غالباً آپ کے پاس صفحہ 253 ہے. آیت شریفہ 24 اور 25. الرعد 13واں پارہ. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے آئیں گے. سلام علیکم، تم پر سلام ہو. بما صبرتم، تمہارے صبر کی وجہ سے. زید جی بیٹا آگے آ جاؤ. سورہ یاسین میں سلام قولا من رب رحیم. رب رحیم کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، اور آپس میں جنتی ایک دوسرے کے سلام. اور سب کچھ ہے، اور وہ کچھ ہے جو تصور سے زیادہ ہے. ایک یہی بات جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھوڑی ہے؟ پانچ سب تھوڑی ہے. اللہ یا اللہ ہمارے نصیب کر. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. میں نے اس ٹکڑا مبارکہ کے ترجمہ کے بعد اس کی تفسیر میں 2 باتیں سنی ہیں، دونوں عرض کر دیتا ہوں، اللہ غلطی سے بچائے. ایک بات یہ ہے کہ جنتیوں کا کھانا 2 وقت کا ہوگا، 3 کا نہیں ہوگا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اور انہی کے لیے جنتوں میں رزق ہوگا کب؟ بکرتن واشی. اور میں نے بعض قدر بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کھانے کا بہترین نظام یہ ہے کہ 2 وقت کھایا جائے. ایک وہ ہیں جن کو بیماری ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد کھائے، ان کا معاملہ الگ ہے. تو بعض ڈاکٹر میں نے خود سنا ہے نصیحت کرتے ہیں کہ شاندار کھانا 2 وقت، اور کئی لوگ کھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ آیت کریمہ بھی سناتے ہیں وہ ڈاکٹر. یا اس کا ترجمہ کہ دیکھیے جنتیوں کا کھانا 2 وقت. ایک معنی تو یہ سنا ہے، دوسرا معنی یہ پڑھا ہے، ایک مفسر لکھتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے کہ یہ معنی نہیں کہ صرف 2 ٹائم کھائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر تو بہت زیادہ بھوک ہوگی جنت میں. اتنی دیر صبر کریں گے، رانا صاحب کا دل خوش ہو گیا. اتنی دیر صبر کریں گے، صبح کھانے کے بعد شام کو نہیں.
اس کا معنی یہ ہے کہ کھاتے ہی رہیں گے. یعنی صبح و شام کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے کی کوئی پابندی نہ. اللہ جانے کون سا معنی زیادہ صحیح ہے. جو بات مجھے کہنی تھی وہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ دوسرا معنی زیادہ تھی. اللہ کرے میں کچھ اصرار نہیں کر سکتی. اگلی آیت کریمہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. کیا آیات کریمہ. وہ جنت جو کہ ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو متقی تھا. وہ جنت ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو متقی تھا. اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں کتنے خزانے ہیں. ایک بات تلکا کا معنی وہ جنت کا ذکر تو ساتھ ہے لیکن وہ اس کی شان کو بیان کرنی. ذکر میں قریب ہے لیکن شان میں بہت دور بہت اونچی ہے اور یقیناً. دوسری بات ذمہ دار لوگ اور پراپرٹی والے مجھ سے زیادہ جانیں. نور سو اللہ تعالی نے فرمایا ہم ان کو وارث کریں گے. مفسرین نے لکھا کسی کو کسی چیز کا مالک بنانے کے لیے جو سب سے زیادہ مضبوط صورت ہے وہ وراثت. عوان صاحب جی لڑتے جھگڑتے رہتے. وراثت نہیں بدل سکتی. سودا بدل سکتا ہے, ہبہ بدل سکتا ہے, وراثت میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ پاک نے جنتیوں کو جو جنت دینی ہے اس کے لیے یہ نہیں کہا ہبہ دیں گے یا کسی اور لفظ استعمال کیا. نورث ان کو وارث بنائیں گے, ایسا قبضہ دیں گے جو ٹوٹتا نہیں. سبحان اللہ. لفظ میں کیا خوبیاں. اب کس کو دیں گے؟ من کان من عبادنا من عبادنا من کان تقیا. یہاں سے انشاءاللہ کل کے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے.